بسم اللہ الرحمن الرحیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ پارہ 23 سورہ یاسین، رکوع 3، آیات نمبر 39 تا 44۔ والقمر قدرناہ منازل، منازل جمع ہے منزل کی، ظرف مکان ہے، جائے نزول کو کہا جاتا ہے۔ اور کالعرجون القدیم، عرجون کھجور کے خشک شاخ کو کہا جاتا ہے جو مڑ کر کمان جیسے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آفتاب و مہتاب دونوں کو اور دونوں کی رفتار کے لیے خاص حدود متعین اور مقرر فرمائی ہے۔ اس حدود کو منازل کہا جاتا ہے، جس کو مدار کہتے ہیں۔ چاند اپنا دورہ 1 مہینے میں پورا کر لیتا ہے، جس کے منزل 29 ہے یا 30 ہوتی ہے، اور چاند کم از کم 1 دن جو ہے وہ غائب رہتا ہے۔ اسی لیے چاند کی منازل عمومی طور پر 28 کہی جاتی ہے کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں۔ سورہ یونس میں آفتاب و مہتاب، سورج اور چاند دونوں کی منازل اور مدار کا ذکر ہے۔ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل۔ سورہ یاسین کی آیات مذکورہ میں حتی عاد کالعرجون القدیم میں چاند کی آخری کیفیت کا بیان ہے۔ چاند مکمل ہونے کے بعد، بدر کے بعد جب محاق بنتا ہے تو یہ گھٹتا گھٹتا ایک قوس کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور عربی ماحول کے مناسبت سے کھجور کے خشک شاخ جو ہے اس سے اس کے تشبیہ دی ہے جو ہلالی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی آفتاب و مہتاب دونوں اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں۔ فلک کا معنی بئی مقام وہ دائرہ ہے جس میں کوئی سیارہ حرکت کرتا ہو۔ آیات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ چاند کسی آسمان کے نیچے مرکوز نہیں ہے، جیسا کہ بطلیموسی کا جو نظر حیات ہے، بلکہ آسمان کے نیچے خاص مدار میں حرکت کرتا ہے۔ آج کل کی نئی تحقیق اور چاند تک انسان کی رسائی کے واقعات بالکل اس بات کو یقینی بھی بناتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو اس کے ظہور نور کے وقت یعنی رات کے وقت کو منور کرے، اور نہ قبل از طلوع خود طلوع ہو سکے، رات کو ہٹا کر دن بنا سکے۔ چاند ایسا بھی نہیں کر سکتا، اور سورج قمر بھی اسی طرح آفتاب کو اس کے ظہور نور کے وقت جو ہے وہ نہیں پکڑ سکتا۔ مطلب دونوں کا مدار علیحدہ ہے، دونوں کے اپنے اپنے منازل ہے، اور چاند یہ نہیں کر سکتا کہ دن کر دے، اور سورج یہ نہیں کر سکتا کہ وہ رات کر دے، اور دونوں جو ہے اپنے اپنے ایک مستحکم مضبوطی نظامی الہی کے تحت جو ہے وہ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ آیت مذکورہ میں بحر اور اس کے متعلقہ اشیاء میں مظاہر قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو خود وزنی
بوجھ سے بری ہونے کے باوجود پانی کے سطح پر چلنے کا قابل بنا دیا کہ پانی ان کو غرق کرنے کے بجائے دور دور ممالک تک پہنچاتا ہے۔ اور آیت میں ارشاد ہے کہ ہم نے ان کے ذریت کو کشتیوں میں سوار کیا، حالانکہ سوار ہونے والے خود یہ لوگ تھے۔ ذریت کا ذکر شاید اسی لیے کیا کہ انسان کا بڑا بوجھ اس کی اولاد ہوتی ہے، ذریت ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ تم کشتیوں میں اپنے چھوٹے بچوں کو، ضعیف و کمزوروں کو بھی سوار کرتے رہتے ہو۔ خلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کے سواری برداری کے لیے صرف کشتی ہی نہیں بلکہ کشتی کی مثل اور بھی بہت سی سواری بنائی ہے۔ اہل عرب تو اپنے عادت کے مطابق اونٹ کی سواری مراد لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عرب اونٹ کو سفینۃ البر کا کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ اونٹ کا یا کسی خاص سواری کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ مبہم رکھا ہے اس کو، جس میں ہر طرح کی سواری شامل ہے، داخل ہے، جو انسان کے مال و اسباب و سامان سمیت اٹھا کر منزل مقصود تک لے جاتا ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ من مثلہ کا سب سے بڑا مصداق تو اس زمانے میں جہاز ہے۔ ہوائی جہاز ہو یا بحری جہاز ہو، جس پر بہت زیادہ بوجھ بھی ڈال دیا جاتا ہے، انسان بھی بیٹھتے ہیں، بلکہ بحری جہاز میں تو جہاز بھی رکھے جاتے ہیں، جہاز بھی اڑائے جاتے ہیں، جنگی جہاز آج کل پورا ایک شہر ہوتا ہے۔ فرمایا والقمر، اور چاند کے لیے، والقمر قدرناہ، ہم نے مقرر کی ہے، منازل منزل، حتی یہاں تک، عاد ہو جاتا ہے، کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی شاخ کے مانند، للشمس، نہ تو سورج، ینبغی لہا، مناسب ہے اس کے لیے، ان تدرک القمر، کہ جا پکڑ لے چاند کو، ولا اللیل، اور نہیں رات کو، سابق، آگے بڑھنے والی ہے، النہار، دن سے، وکل فی فلک یسبحون، اور سب اپنے مدار میں، یسبحون، تیرتے رہتے ہیں۔ وآیۃ لہم، اور نشانی ہے ان کے لیے، انا حملنا، کہ ہم نے اٹھایا ہے، ذریتہم، ان کی نسل کو، فی الفلک، کشتی میں، المشحون، بری ہوئی، وخلقنا، اور پیدا کیے ہم نے، لہم، ان کے لیے، من مثلہ، اس کشتی جیسے، ما، وہ چیزیں، یرکبون، جو وہ سوار ہوتے ہیں ان میں، وَإِن نَشَأْ، اگر ہم چاہیں، نغرقہم، تو ہم غرق کر دے انہیں، فلا صریخ لہم، پھر کوئی فریاد رس نہ ہو، صریخ لہم، کوئی فریاد رس نہ ہو، لہم، ان کے لیے، ولا ہم ینقذون، اور نہ وہ چھڑائے جائے، الا رحمتا منا، مگر رحمت ہے ہمارے طرف سے، ومتاعا، اور فائدہ ہے، الی حین، ایک مدت تک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و